اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کا اگلا مرحلہ امریکہ ایران تکنیکی مذاکرات آج برجن اسٹاک سوئٹزرلینڈ میں ہوں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف اعلیٰ سطح وفد کے ہمراہ سوئٹزرلینڈ روانہ۔ وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر مذاکرات میں شرکت کریں گے۔ وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی وزیراعظم کے ہمراہ ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی بھی امریکہ ایران مذاکرات میں شرکت متوقع۔ قطری نمائندے بھی امریکہ ایران مذاکرات کا حصہ ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سوئٹزرلینڈ میں انٹرنیشنل واٹر ٹریٹی کانفرنس میں شرکت کا بھی امکان۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس مذاکرات میں شرکت کے لیے سوئٹزرلینڈ روانہ۔ امریکی سفارتکار سٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر پہلے ہی سوئٹزرلینڈ میں موجود ہیں۔ امریکی نائب صدر میڈیا سے گفتگو میں کہتے ہیں کہ امید ہے ایران کے ایٹمی معاملے پر پیش رفت ہوگی۔ لبنان میں تنازع کی شدت کچھ کم ہوئی ہے۔ اسرائیل کو لبنان پر حملے کرنے سے روکنے کے لیے کام کریں گے۔ ایرانی وفد باقر کالباف کی قیادت میں زیورخ میں موجود۔ ایرانی میڈیا کے مطابق وفد میں عباس سراغچی، اسماعیل بقائی اور علی باکری شامل۔ ایرانی مرکزی بینک کے گورنر عبدالناصر قاسم غریب آبادی وفد میں شامل ہیں۔ ایران کے مذاکراتی وفد کو میناب 168 کا نام دیا گیا ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ مفاہمتی یادداشت کے مطابق ایرانی وفد امریکہ پر زور دے گا کہ لبنان پر اسرائیلی حملے رکوائے جائیں۔ ایرانی اپنی ذمہ داریوں اور وعدوں پر عمل درآمد کر چکا۔ مخالف فریق نے اپنے وعدوں پر پاسداری سے انکار کیا تو ایران جوابی اقدامات کرے گا۔ ایران مفاہمتی یادداشت کی بنیاد وعدے کے بدلے وعدہ اور عمل کے بدلے عمل کے اصول پر قائم ہے۔ امن معاہدے پر پیش رفت کے لیے پاکستان کی ثالثی کوششیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ ایران۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور وزیر خارجہ عباس سراغچی سے ملاقات۔ ایران امریکہ مذاکرات کے اگلے مرحلے پر تبادلہ خیال۔ تہران آمد پر ایرانی ہم منصب سکندر مومنی نے محسن نقوی کا استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں کی علاقائی صورتحال پر بات چیت۔ امریکہ ایران معاہدہ خطے میں پائیدار امن کی جانب مثبت قدم قرار۔ اسرائیلی فوج کی جنوبی لبنان میں مسلسل بمباری۔ ایران نے آبِ ہرمز بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی پر آبِ ہرمز دوبارہ بند کی گئی۔ اہم آبی گزرگاہ میں بحری جہازوں کی سلامتی کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ امریکہ نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی۔ امریکہ نے مفاہمتی یادداشت کی پہلی شرط کی خلاف ورزی کی۔ آبِ ہرمز بند کرنا پہلا قدم ہے۔ جارحیت جاری رہی تو مزید اقدامات کریں گے۔ دوسری طرف ترجمان امریکی سینٹ کام کا کہنا ہے کہ ایران آبِ ہرمز کو کنٹرول نہیں کرتا۔ آبِ ہرمز میں بحری نقل و حرکت جاری ہے۔ امریکی افواج آبِ ہرمز میں بحری نقل و حرکت کی نگرانی کر رہی ہیں۔ آبِ ہرمز میں 60 روزہ مدت ختم ہونے کے بعد کوئی ٹیکس نہیں ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ٹیکس صرف امریکہ کے حق میں اور امریکہ کی جانب سے عائد کیے جا سکتے ہیں۔ ٹیکس سے جمع رقم مشرق وسطی کی سیکیورٹی کے لیے خرچ کی جائے گی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے جنوبی لبنان میں حملے روکنے کا حکم دے دیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق نیتن یاہو نے یہ فیصلہ امریکہ کے ساتھ مشاورت کے بعد کیا۔ نیتن یاہو نے حکم دیا ہے کہ اسرائیلی افواج مقبوضہ علاقوں میں گولہ باری بند کرے۔ فوج اسرائیل کے شمالی علاقوں کی سیکیورٹی کے لیے جنوبی لبنان میں موجود رہے گی۔ حزب اللہ کی کسی بھی کارروائی کا بھرپور اور سخت جواب دیا جائے گا۔ اسرائیلی فوج کی دن بھر جنوبی لبنان میں بمباری، ضلع نبطیہ، وادی بقا اور ضلع سور میں حملے، مزید 32 افراد شہید، 12 زخمی، درجنوں مکانات کو نقصان۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا پیر کے روز مستعفی ہونے کا امکان۔ اینڈی برنہم لیبر پارٹی کے نئے لیڈر اور وزیر اعظم بننے کے امکانات۔ خبر ایجنسی کے مطابق کیئر سٹارمر پیر کو متوقع طور پر انتقال اقتدار کا منصوبہ پیش کریں گے۔ کیئر سٹارمر اپنی اہلیہ اور خاندان سے مشاورت کے بعد مستقبل کا فیصلہ کریں گے۔
وزیر اعظم نے ہاتھ ملانے میں بہت دیر کر دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ سیاسی مسائل اور سیاسی تناؤ بہت زیادہ ہو گیا، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ پارلیمنٹ کی روایت ہے کہ سیاسی رہنما ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ پیٹرول مزید سستا کر کے مہنگائی سے پریشان عوام کو ریلیف دیا جائے۔ دہشت گردی بڑا ناسور ہے، اس کی سخت مذمت کرتا ہوں۔ نیشنل ایکشن پلان پر عمل کر کے ہر صورت ملک میں امن لانا ہوگا۔ دہشت گرد جہاں بھی ہوں گے انہیں ختم کریں گے۔ حکومت نے بجٹ میں اپنی سمت واضح کر دی۔ بنیادی ہدف برآمدات میں اضافہ کرنا ہے، یہ مثبت اور ترقی کا بجٹ ہے۔ تنخواہ دار طبقے کو ٹیکس میں ریلیف دیا، تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ کیا گیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا قومی اسمبلی میں بجٹ پر بحث سمیٹتے ہوئے اظہار خیال، کہا معاشی بحالی میں قومی اتفاق رائے ضروری ہے۔ فائنانس بل میں ارکان پارلیمنٹ کی متعدد تجاویز کو شامل کرنے کا ارادہ ہے۔ برآمدی شعبہ بہتر دکھائی دے رہا ہے۔ آئی ٹی ایکسپورٹ میں 20% اضافہ ہوا۔ مالی سال کے پہلے 11 ماہ میں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے۔ مئی میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے 4.25 ارب ڈالر پاکستان بھیجے۔ ٹیکس نظام میں بنیادی اصلاحات کی۔ چھوٹے کاشتکاروں کو قرض دینے کی اسکیم شروع کی۔ بجٹ دستاویزات میں تضاد کے الزامات جھوٹ ہیں۔ پاکستان نے جنگ رکوا کر بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ ہماری کوششیں رنگ لائیں، خطے سے جنگ کے بادل چھٹ گئے۔ آئندہ مالی سال کے لیے لازمی اخراجات پر قومی اسمبلی میں بحث مکمل۔ قومی اسمبلی نے 407.41 ارب سے زائد کے لازمی اخراجات کی منظوری دے دی۔ لازمی اخراجات پر آئین کے مطابق ووٹنگ نہیں کرائی گئی۔ ملکی قرضہ جات کی ادائیگی کے لیے 259 ارب سے زائد کے اخراجات کی منظوری۔ غیر ملکی قرضہ جات کی ادائیگی کے لیے 58 ارب 36 ارب 27 کروڑ کے اخراجات منظور۔ مقامی قرضہ جات کے مصارف کے لیے 69 ارب 82 ارب سے زائد کے اخراجات منظور کیے گئے۔ غیر ملکی قرضہ جات کے مصارف کی مد میں 10 ارب 71 ارب سے زائد کے لازمی اخراجات منظور۔ بیرونی ترقیاتی قرضوں اور ایڈوانسز کی مد میں 607 ارب سے زائد کے اخراجات منظور۔ قومی اسمبلی کے لیے 7 ارب 96 کروڑ، سینٹ کے لیے 6 ارب 45 کروڑ کے لازمی اخراجات کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی 3 ماہ کا بجٹ پیش کرنا چاہتے تھے۔ قانونی پیچیدگیوں کے باعث پورے سال کا بجٹ پیش کیا گیا۔ وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع جان اور مشیر خزانہ مزمل اسلم کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس۔ مشیر خزانہ نے کہا کہ نیشنل اکنامک کونسل کے ایجنڈے میں ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ تمام صوبے پیسے دیں گے۔ ہم نے پیسے دینے سے متعلق کوئی بات نہیں کی۔ ضم اضلاع کے بجٹ میں 121 ارب روپے کا خسارہ ہے۔ این ایف سی ایوارڈ ہو جاتا تو 300 ارب روپے خیبر پختونخوا حکومت کو مل جاتے۔ بنو کے علاقے برغنتو میں 2 دھماکے، 7 افراد جاں بحق، 3 زخمی ہو گئے۔ ڈی پی او یاسر افریدی کے مطابق پہلا دھماکہ سواریوں سے بھری وین میں ہوا۔ جائے وقوع پر امدادی سرگرمیوں کے دوران دوسرا دھماکہ ہوا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی دھماکے کی مذمت۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ دہشت گرد پاکستان کی عالمی سفارتی کامیابیوں اور امن کے فروغ کی کوششوں کو متاثر کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا ریاست دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور دیگر کے بھی دھماکے کی مذمت۔ سبی میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش اور یالہ باری۔ مرغزانی کے علاقے میں تباہی، طوفان سے کھمبے گر گئے۔ بجلی کی سپلائی معطل، طوفانی بارشوں کے باعث ناڑی ندی اور دریائے ناڑی میں طغیانی۔ ساہیوال شہر اور گردنواں میں موسلادھار بارش اور یالہ باری، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ بارش کے باعث متعدد فیڈر اسٹرپ، کئی علاقوں میں بجلی غائب۔ عبدالحکیم میں بھی موسلادھار بارش اور شدید یالہ باری۔ طوفان کے باعث متعدد مقامات پر سولر پینلز اور سائن بورڈز ٹوٹ گئے، متعدد فیڈر اسٹرپ کر گئے۔ گلگت بلتستان میں سب ڈویژن داریل میں موسلادھار بارش سے سیلابی صورتحال، رابطہ سڑکوں اور انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا۔ لنچر اور بچھے نالے میں شدید سیلابی ریلے، بچھے نالے کے سیلابی ریلے نے تباہی مچا دی۔ متعدد مکانات اور زرعی اراضی زیر آب۔ گندم کی تیار فصلیں بہہ گئیں، منقال مین روڈ کٹ گئی، آمد و رفت معطل۔